پیشاب کر دے، خود سوکھی جگہ پر بچے کو سلا کر کے گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، یہ وہی محبت ہے۔ ذرا سی چھینک اولاد اور بچے کو آتی ہے، ماں کی ساری رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، یہ وہی محبت ہے۔ ایک باپ ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، سورج کی تپتی گرمیوں میں، شدتوں میں اور گرم موسموں میں پسینے خون چلا کر وہ محنتیں کرتا ہے، وہ مشقتیں کرتا ہے، پوچھو اس سے کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ اس کی اولاد سکون سے دو روٹی کھا سکے۔ وہ باپ ہے جو دن میں نکل کر کے بھیڑوں کا دھکا کھاتا ہے، اپنے مالک کی گالیاں سنتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نوکریوں پہ جاتا ہے، اس کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے، اسی ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پیار میں نہ جانے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کی نافرمان اولاد، آج کا باقی اولاد، جب اس سے ماں باپ کے بیچ کوئی معاملہ ہوتا ہے، اولاد بے ساختہ کہتی ہے ابا کو کیا معلوم، اماں کو کیا معلوم۔ ارے نادانو، جس ماں باپ نے تمہیں انگلیاں پکڑ کر چلنا سکھایا، جس ماں باپ نے تمہیں کھانا نہیں آتا تھا کھانا سکھایا، جس ماں باپ نے تمہیں پانی پینا نہیں آتا تھا پینا سکھایا، جس ماں باپ نے بچپن میں تمہاری گندگیوں کو صاف کیا، جس ماں باپ نے تمہیں عقل و ہوشیاری دی، آج اسی ماں باپ کی عزت و وقار کو داؤں پر لگا کر کے اور احترام کی پامالی کرتے ہوئے کہتے ہو ابا اماں کو کیا معلوم، ان کی قربانیاں بھول گئے۔ یہ اسی ایک محبت کا نتیجہ ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بعض متعارفین کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک سنسان گلی میں ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو کسی غلطی پر خوب مار رہی ہے، اور وہ بچہ مارے درد سے چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، اور پھر غصے میں آ کر ماں اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے اور اسے باہر بنا دیتی ہے۔ ہوتا ہے بچے نے غلطی کی، چل بھاگ کہاں سے گھر سے، ماں نے باہر نکال دیا، وہ معصوم بچہ کچھ دور جاتا ہے سنسان گلی میں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی کوئی خیریت معلوم کرنے والا نہیں، وہ بچہ فکر مند ہے، غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے، اپنی غلطی پر افسوس ہے، اور وہ یوں ہی جا رہا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بچہ دوبارہ پلٹ کے آتا ہے، دوبارہ پلٹ کر آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ اپنے ہی گھر آتا ہے، اپنے ہی دروازے پر آتا ہے، پر دیکھتا ہے کہ دروازہ اب بھی بند ہے، دروازہ اب بھی بند ہے۔ وہ معصوم بچہ روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے اپنے اسی دروازے کی چوکھٹ پر گال رکھ کے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتا ہے، اب ماں کو گھر میں فکر ہو رہی ہے، دیکھو یہ ہے ماں، یہ ہے اس کی ممتا، یہ ہے اس کی محبت، اب بھی اس کو فکر ہو رہی ہے کہاں گیا ہوگا میرا بچہ، کس حال میں ہوگا میرا بچہ۔ صبر برداشت محبت برداشت کا جواب دے گئی، اور ماں سوچنے لگی ذرا دیکھیں، آج بھی ماں اگر مار کے کسی بچے کو بھگاتی ہے اپنی اولاد کو، یہ نہ سوچو کہ وہ بھول چکی ہے، یہ نہ سوچو کہ وہ ناراض ہو کے تمہیں بھگائی ہے اپنے گھر سے تو گویا وہ تم سے نفرت کرتی ہے، نہیں، نفرت نہیں ہوتی، اس کی نفرت میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد سوچتی ہے ذرا دیکھیں کہ بیٹا کہاں گیا ہوگا، بچہ کہاں گیا، جیسے دروازہ کھولتی ہے اپنے معصوم بچے کو، مٹی سے اٹا ہوا جسم، گال پر لگے ہوئی مٹیاں کو دیکھتی ہے، مارے محبت سے اس کے اوپر گر پڑتی ہے، اس کو گود میں اٹھاتی ہے، اس کو چمٹاتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اور پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا میں تو سے یہ نہیں کہتی تھی مت کیا کر غلطی، مت کر میری نافرمانی، میری خدمت کر، میری اطاعت کر، میں جو کہوں وہ سن لیا کر، اگر تو سنا ہوتا تو آج یہ تیرا حال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے تو پلٹ آیا میری گود میں، اب میری محبت تیرے لیے ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ تو ذرا سوچو کہ ایک بندہ جو گناہ کے راستے پہ جا رہا، نافرمانیوں کے راستے پہ جا رہا تھا، اللہ کا باقی ہو چکا تھا، وہ سب کے جرم کو اپنے دلوں میں اختیار کیے ہوئے تھا، ساری گندگیاں اس کے تھی، اچانک وہ جب پلٹ کر اپنے رب کے پاس آئے گا، اچانک وہ پلٹ کر جب اپنے رب کے راستے پر آئے گا، اچانک وہ پلٹ کر جب اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نیکیوں کے راستے پر آئے گا، تو ہم آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ میں معاف نہیں کرے؟ جب ایک ماں پلٹ کر آنے پر اپنی اولاد کو بے ساختہ پیار دیتی ہے اور ایک محبت کے نتیجے میں تو 99 رحمت کو لے کر وہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، اور پھر دوبارہ اللہ کی محبت اور اس کی خوشی کے لیے نیکیوں کی راہ اختیار کرتا ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف نہ کرے؟
اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ واللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتا ہے میرے وہ بندو جو گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیے ہو، آؤ میری رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو، میری محبت سے نہ امید کیوں ہوتے ہو؟ آؤ پلٹ آؤ، مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جیسے ماں نے بچے سے کہا کہ بیٹا سنسان راہ میں نکل گیا، کوئی تجھے پوچھا نہیں میرے سوا تیرا ہے کون؟ اللہ نے کہا میں یغفر الذنوب الا اللہ، بتاؤ میرے بندو اگر تمہارے گناہ کی معافی میری طرف سے نہیں ملے گی تو پھر کائنات میں کون ہستی ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے؟ تمہارے گناہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں ہر روز، رات کے آخری پہر میں ہر روز اللہ آسمان سے دنیا پر نازل ہوتا ہے جیسا اس کی شان کو لائق ہوتا ہے، اور پھر وہ آواز لگاتا ہے، وہ ندا لگاتا ہے من یدعونی استجب لکم. کون ہے وہ میرا بندہ جو بیمار ہے مجھ سے شفا مانگے، بے روزگار ہے مجھ سے روزیاں مانگے، بے اولاد ہے مجھ سے اولاد مانگے، پریشان ہے مجھ سے پریشانیوں کی نجات مانگے. من یدعونی، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، کون ہے مجھ کو پکارنے والا، استجب لکم، میں تو اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آؤ پکارو مجھ کو. من یسألنی، کون ہے میرا وہ بندہ جس کو زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی حاجت ہے، وہ آئے اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے فاعطیہ، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. من یستغفر، کون ہے وہ میرا بندہ جو گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر چکا ہے، جو جرم کے راستوں پر چل چل کے پوری زندگی ختم کر رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی خشیت سے دوبارہ اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو اور پھر وہ اپنے گناہ کی آئے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ چیلنج ہے اللہ کا وعدہ. وہ 99 رحمت لے کر اپنے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کو مشہور اور معروف حدیث واقعے کی شکل میں بارہا سنتے ہیں کہ ایک وہ شخص 99 قتل کر کے نکلا تھا نا، مشہور حدیث، 99 قتل کر کے نکلا تھا، اور اچانک اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، توبہ کا ارادہ ہوا، جہنم اسے یاد آئی، قبر کی تاریکیاں گہرائیاں اسے یاد آئی، اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنی زندگیوں کے اعمال کا حساب دینا ہے. اس کے دل میں یہ جب ساری باتیں آئی، توبہ کا ارادہ ہوا، اور پھر اس نے پوچھا بتاؤ کوئی ایسا آدمی، بتاؤ کوئی ایسا مولوی جس کے پاس میں جاؤں اور 99 قتل کی معافی کا کوئی راستہ تلاش کروں. لوگوں نے ایک راہب کی جانب رہنمائی کر دیا، ایک پادری کی جانب. اس راہب کے دربار میں جب یہ قاتل پہنچا، کہا میں نے 99 قتل کیا ہے، معافی کا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ. راہب کہنے لگا نہیں، ظالم ہو تم، سفاک ہو تم، حیوانیت اور درندگی ہے تم نے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو نے تو 99 قتل کیا ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ وہ سخت جملہ تھا جو اس قاتل کے دل کو ٹھیس پہنچی، اور غصے میں آ کر قاتل تو تھا ہی، اسے بھی قتل کر دیا اور سینچری پوری کر لی، 100 قتل کر دیا. پھر آیا لوگوں کے بیچ، کہا دلنی علی عالم، کسی ایسے عالم کی جانب رہنمائی کرو جو دین کا علم رکھنے والا ہو، شریعت کا علم رکھنے والا ہو. کہاں بھیج دیا تھا تم نے؟ اس مردود کی زبان تو اتنی سخت اور کڑوی تھی کہ دل کو تیر جیسا محسوس ہوا. تو میں نے اسے بھی قتل کر. بتاؤ کوئی عالم. لوگوں نے اس بار ایک شرعی علم رکھنے والے عالم کے پاس بھیجا. وہ گیا اور اس نے وہ مشورہ دیا ایسا کرو، جس بستی میں رہتے ہو وہ برے لوگوں کی بستی ہے، وہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ فلاں بستی میں، وہاں نیک لوگ رہتے. اور کون کہتا ہے ما یحول بینہ و بین الناس، اللہ کے درمیان، لوگوں کے درمیان توبہ کرنے سے کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی ہے، اور معافی کا راستہ تمہارے لیے یہی ہے. وہ بندہ نکلا تھا، فاتاہ موت، وہ موت
جو کبھی بتا کر کہاں آنی ہے کس جگہ آنی ہے کسی کو آتی نہیں ہے، اور اس شخص کی موت اسی راستے میں آ گئی، وہ مر گیا، رحمت والے فرشتے بھی اتر گئے، عذاب والے فرشتے بھی اتر گئے، رحمت والا فرشتہ کہہ رہا ہے اس کی روح میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، عذاب والے فرشتے کہہ رہے نہیں میں اس کو جہنم میں اس کی روح لے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ دونوں فرشتے رحمت والے عذاب والے آپس میں ٹکرا گئے، اور فیصلے کے لیے اللہ نے دوسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اس نے فیصلہ کیا کہ اس زمین کو ناپی جائے، اس زمین کی پیمائش کی جائے، اگر یہ رحمت والی بستی کے قریب نکلتا ہے، اس کی لاش رحمت والی بستی اور نیک والی لوگوں کی بستی کے قریب نکلتا ہے، اس کو رحمت والے لے جائیں گے، اور اگر بری بستی جہاں سے یہ آ رہا تھا وہ بستی اس لاش کے قریب نکلتی ہے تو یہ عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ کا حکم صادر ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ اللہ جو زمین کی ہر خطے پر، زمین کی ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ما تسقط من ورقۃ، کائنات میں اگے ہوئے درخت کا کوئی پکا ہوا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو اور اللہ کا علم نہ ہو۔ اس پتے کے گرنے کا علم اللہ کو ہے، اس کی قدرت کی یہ شان ہے، اور پھر اللہ نے رحمت والی نیک والی بستی کو حکم دیا قریب ہو جاؤ اس لاش کے، بری بستی والے کو حکم دیا دور ہو جا اس لاش سے، اور پھر جب ناپا گیا تو اس کی لاش نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلی اور جنت والے فرشتے لے گئے۔ توبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے بارش پانی مانگنے کے لیے میدان میں نکل گئے، پوری لشکر ساتھ میں ہے، پورے قوم بنی اسرائیل ساتھ میں، اور پانی کے طلب کے لیے قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، انسان جانور پیاسے مرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی کے طلب میں نکل گئے، اور جیسے ہی وہاں نماز کی تیاری ہونے لگی غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ بارش نہیں ہونے والی، اس لیے کہ تمہاری قوم بنی اسرائیل اور تمہارے لشکر میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 70 سال سے میری نافرمانی کی ہے، 70 سال اس کی عمر ہو گئی، آج تک ایک رکوع سجدہ میرے لیے نہیں کیا، بھول کر میرا نام نہیں لیا۔ وہ گنہگار سے کہو پہلے کہ وہ لشکر سے باہر نکلے، اس کے بعد اللہ کی بارش نازل ہوگی اور اللہ بارش برسائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غیب سے آنے والی آواز کے خطاب میں کہ اے اللہ میں اسے آواز دوں بھی تو اتنی بڑی لشکر ہے اس کے کام تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ، آواز اس بندے کے کام تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ جیسے ابراہیم کو کہا تھا آواز لگاؤ حج بیت اللہ کے لیے لوگ زیارت کو آئے، ابراہیم نے بھی کہا تھا میری آواز کمزور نہیں تو کہاں پہنچے گی پوری دنیا میں؟ اللہ نے اپنی طاقت کا نمونہ دکھایا، آج بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کام بھی آواز پہنچ جاتی ہے کہ حج بیت اللہ کی زیارت کو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی اور اس گنہگار انسان کے بندے تک پہنچی، وہ ہمدرد ہوا، انسانوں کا ہمدرد ثابت ہوا، سوچنے لگا میری ایک شخصیت کی وجہ سے، میرے ایک گناہگار ہونے کی وجہ سے پوری قوم بارش سے محروم ہے اور پیاسی مر جائے، اس کے دل کو یہ گوارا نہ ہوا، اور پھر وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے رشتہ جوڑا۔ دیکھو یہ رشتہ محبت الہی بڑی قوت رکھتی ہے ایک بندے کی، نہ دائیں والے کو معلوم ہوا نہ بائیں والے کو معلوم ہوا، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں اپنے رب سے رشتہ جوڑا۔ اے اللہ مجھے معلوم ہے میں نے 70 سال سے تیری نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، کبھی نیکیاں نہیں کی ہیں، لیکن اے اللہ آج میں سچے دل سے تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کوئی نافرمانی کے کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ میری زندگی کے گناہ معاف کر دے اور آج بارش سے اس قوم کو سیراب کر دے۔ یہ توبہ اس کے دل سے نکلنا تھا، یہ آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا اللہ ابھی وہ نافرمان تو لشکر سے نکلا نہیں اور بارش آ گئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس نے دل سے دل میں مجھے یاد کیا اور اس کے توبے کی آواز میرے عرش تک پہنچ چکی ہے، اور اسی کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ کون کہتا ہے رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ہم سیاہکار ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا یہ تصور بھی ہے، کل بنی آدم خطاء، سب کے سب بنی آدم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں اور زیادہ خطاکار کرنے والے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وخیر الخطائین، دیکھو اللہ اکبر، جو گنہگار ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں اللہ کے نبی ان کو بھی بہتر کہتے ہیں، خیر الخطاء سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین گنہگار، سب سے بہترین مجرم وہ ہے
کہ جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ اس کے توبے اور اس کے استغفار کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آئے کوئی توبہ تو کرے، لیکن توبہ کے کچھ شرائط بھی ہیں، توبہ کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو دوبارہ پکا ارادہ کرو کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے۔ آج جھوٹ بول رہے ہو، توبہ کر لیا کر پھر جھوٹ بولو، ایسے ارادے سے نہیں، پکا